انچال مدرسے میں عظیم الشان سالانہ جلسہ۔ بیجاپور ضلع انچال گاؤں میں امرا بنت عبد الرحمن انصاریہ مدرسے میں عظیم الشان سالانہ جلسہ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس باوقار جلسے میں فارغ التحسین 60 عالم اور حفاظ طالب علموں کو تصدیق نامے کے ساتھ تہنیت پیش کر کے مستقبل میں علم کا چراغ روشن کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو، خاص کر امت کی بیٹیوں کو اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے دین کے داعی بننے کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہنشین پر موجود علماء، حفاظ کرام اور اساتذہوں نے یہ طالبات کو دی ہیں، تو میں استاد صاحب ہمارا کے استاد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، یہ رقم طالبات میں تقسیم کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ حضرات، تقاریب کا سلسلہ ختم ہوا، مدرسے کا تعارف پیش کریں گے حافظ ہارون رشید صاحب عمری، ناظم مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام صدر اجلاس، ذی وقار علماء کرام، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین اور سامعات، الحمدللہ مدرسہ عمرہ کا سالانہ اجلاس اور جلسہ تقسیم اسناد ملے جلے خوشی اور غمی کے جذبات کے ساتھ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم خوشی کے جذبات سے اس لیے سرشار ہیں کہ آج انچال جیسی کسانوں کی پچھڑی سرزمین پر اکابرین جماعت علاقے کے عمائدین و قائدین، ذی وقار علماء کرام اور مختلف بستیوں سے آنے والے مہمانان عظام کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ چنانچہ اس سعادت مندی کے موقع پر میں اپنی جانب سے مدرسہ عمرہ کے منتظمین، اساتذہ، معلمات، طلبہ اور طالبات اور سارے اہل انچال کی جانب سے قابل احترام صدر جلسہ، مقرر علماء کرام، مہمانان خصوصی اور تمام حاضرین اجلاس کا کمال فرحت و مسرت کے ساتھ استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ شدت حرارت و سفر کی مشقتوں کے باوجود دور دراز مقامات سے اس اجلاس میں شرکت یہ آپ لوگوں کی دینی حمیت، ایمانی جذبہ اور اس ادارے سے آپ لوگوں کی اپنائیت اور محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اجر جزیل سے نوازے اور اس اجلاس میں آپ سب کی حاضری کو باعث اجر و ثواب بنا دے، امین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ہمارے دلوں میں غم کے جذبات بھی تازہ ہو رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارے درمیان ادارے کی 4 اہم شخصیات موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں ادارہ 4 ذمہ دار شخصیات سے محروم ہو گیا ہے۔ ان میں ایک وہ تھے جو ہنچال ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں دینی تعلیم کے معمار اول اور مدرسے کے خادم تھے۔ میری مراد مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ دوسرے ادارے کے پہلے ناظم مولانا عبد القیوم صاحب رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے تقریباً 15 سال تک مدرسے کی ہر ممکن خدمت کی۔ تیسرے مدرسے کے پہلے صدر محترم اور علاقے کے پہلے سند یافتہ عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب عمری رحمہ اللہ ہیں۔ آپ نے مدرسے میں تقریباً 15 سال کی خدمات انجام دی۔ چوتھے اس مدرسے کے اصل محرک اور حقیقی بانی مولانا عبدالستار صاحب پانفروز رحمہ اللہ ہیں، جو بڑے عزم و ہمت والے انسان تھے۔ ان کی بڑی تڑپ اور کوشش تھی کہ علاقے میں بچوں کے لیے اعلیٰ دینی تعلیم کا ایک ادارہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی خواہش اور کوشش کو ایک تنا اور درخت کی شکل میں بھی دیکھ لیا۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس تعلیمی ادارے کو ان کے حق میں اور تمام خادمین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، امین یا رب العالمین۔ حضرات، اس ادارے کی عمر 24 سال ہو چکی ہے۔ سن 1990 پر 8 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ ادارہ
مسجد اور مسجد کے تنگ روموں سے نکل کر کے اب الحمدللہ اس کشادہ اور کھلی فضا میں منتقل ہو چکا ہے۔ اساتذہ، طلباء اور طالبات نے تقریباً 20 سال کا طویل عرصہ مشقت اور تکلیف کے ساتھ کاٹا، لیکن ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ کسی وقت یہ ادارہ صرف مدرسہ عمرہ نسواں تھا، لیکن اب یہ ایک تعلیمی مرکز بن چکا ہے جس کے ماتحت 3 تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ نمبر 1 مدرسہ عمرہ نسواں، نمبر 2 معہد ابن عباس لتحفیظ القرآن الکریم، اور نمبر 3 عمرہ ڈیوائن پبلک اسکول۔ ان تینوں اداروں میں فی الوقت 600 سے زیادہ طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اور تقریباً 40 معلمین اور معلمات اور دیگر معاون عملہ مختصر تنخواہوں میں کام کر رہا ہے۔ اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے اکثر طلباء اور طالبات دیہات اور قریوں سے تعلق رکھنے والے ہیں جو جہالت اور خرافات کے اندھیروں میں پلتے ہیں۔ ایک طرف جہالت کی فضا عام ہے تو دوسری طرف کسان لوگ بارش کی قلت اور قحط سالی کے کٹھن آزمائش سے گزرتے ہیں تو مدرسے کی معمولی سی تعلیمی فیس ادا کرنے سے بھی عاجز آ جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کورونا کے خوفناک وبا میں کئی تعلیمی ادارے مالی حیثیت سے کافی پریشان رہے۔ عمرہ ایجوکیشنل سوسائٹی یہ بھی اپنی تنگ دامنی اور مشکلات کے باوجود الحمدللہ اپنے تعلیمی سفر کو برابر جاری رکھا ہے۔ ادارے کی مالی حالت اور کورونا کی آزمائش کے باعث گزشتہ 5 سال سے ادارے کا سالانہ جلسہ منعقد نہیں ہو پایا، لیکن الحمدللہ تعلیم برابر جاری رہی، طلباء اور طالبات اپنا کورس مکمل کرتے رہے۔ الحمدللہ علی کل حال آج ہم تقریباً 150 طلباء اور طالبات کو سند فراغت دینے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ برادران اسلام، پسماندہ، غربت زدہ اور پچھڑے ہوئے اس گاؤں میں اس مدرسے کے قیام کا مقصد مدارس کی فہرست میں ایک اور مدرسہ کی بنیاد رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کی بنیاد خالص ایک دینی فریضہ کی ادائیگی کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ علاقے کے اہل علم اور تمام مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ ہم تحدید نعمت کے طور پر آج کہیں گے کہ الحمدللہ آج اس ادارے کا خیر کئی لحاظ سے عام ہے۔ اب تک الحمدللہ مختلف تعلیمی مرحلوں سے سینکڑوں طلباء اور طالبات فارغ ہو چکے ہیں۔ ابتدائی جماعتوں کے لیے عقیدہ، فقہ، سیرت اور تاریخ وغیرہ میں کئی ایک نصابی کتابیں تیار کی جا چکی ہیں جو کرناٹکا، آندھرا، مہاراشٹرا، گوا اور اتر پردیش وغیرہ کے کئی مدارس میں انہیں شامل نصاب کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہزاروں طلباء اور طالبات اس نصاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کئی فارغات لڑکیوں کے مختلف دینی مدارس میں تدریس اور اصلاح کا کام بھی انجام دے رہے ہیں، اور مختلف خاندانوں میں توحید اور منہج سلف کا نور روشن ہوا ہے۔ شرک و بدعات کی چمک دمک مان پڑ چکی ہے، فللہ الحمد اولا و اخیرا۔ برادران اسلام، ایک طرف دینی ادارے اکثر مالی بحران کا شکار رہتے ہیں کیونکہ یہاں اکثر محتاج اور ضرورت مند طلباء ہی پڑھتے ہیں، دوسری طرف آج کل کے نت نئے مسائل اپنوں اور غیروں کی جانب سے آنے والے گناہوں مشاکل کا سامنا کرتے ہوئے ان دینی اداروں کے تشخص کو واقعی رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج صرف دینی اداروں کے ذمہ داروں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی ادارے اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مضبوط قلعے ہیں۔ ان اداروں کی بقا حقیقت میں معاشرے کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے، اور زمین میں امن و شانتی کی ضمانت ہے، اور ساری قوم کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اگر کسی علاقے میں مصلحین موجود ہوں اور اصلاح کا کام کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کو ان کے گناہوں کی بنیاد پر ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ دینی ادارے معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ عوام الناس صالحین سے تو محبت کرتے ہیں لیکن مصلحین سے نفرت کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما لی۔ برادران محترم، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، وہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے
اپنے کافر اور فاجر بندے کو مسخر کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی نے کہا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر، اللہ تبارک و تعالی فاسق اور فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کتنی خوش نصیبی اور سعادت بندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ اگر ہم اس سعادت کو سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں تو یہ عظیم دولت ہمارے اندر باقی رہے گی ورنہ چھن جائے گی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ لوگوں اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہارے بدلے اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوگی۔ اس پس منظر میں ہم مسلمانوں سے عموماً اور ذمہ داران جماعت اور جمعیت سے خصوصاً درخواست کریں گے کہ علاقے میں امت کے نونہالوں کے لیے طلب علم کے وسائل فراہم کریں، اور جو مدارس کمزور ہیں ان کی کمزوریوں کو دور کریں، اور جو مدارس بحسن و خوبی چل رہے ہیں ان کے نوک پر درست کرتے ہوئے انہیں مزید آگے بڑھائیں۔ ہم اس موقع پر جمعیت اور مساجد کے ذمہ داران اور ان تمام اہل خیر حضرات کا شکر گزار ہیں جو حق المقدور اس ادارے کا تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس مناسبت سے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اس موقع پر صدر اجلاس اور مہمانان خصوصی کا مختصر تعارف بھی پیش کروں۔ سب سے پہلے صدر جلسہ قابل احترام مولانا حافظ وکیل صاحب عمری حفظہ اللہ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ آپ کی ذات ہم سب کے لیے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ادارے کے کئی پروگراموں میں آپ تشریف لا چکے ہیں۔ صوبہ آندھرا کی ایک بستی نیلور آپ کا آبائی وطن ہے۔ 1980 پر 6 میں جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ کی فراغت ہوئی۔ معہد تحفیظ القرآن عمر آباد کے مرحوم مدیر حافظ شبیر احمد صاحب رحمہ اللہ کے آپ پہلے ممتاز شاگرد ہیں۔ جامعہ سے فراغت کے بعد سن 1990 پر 5 سے سن 2021 تک تقریباً 26 سال تک القادر عربی کالج بیجاپور میں بحیثیت پروفیسر نمایاں خدمات انجام دیں۔ اسی طرح کئی سالوں تک ثقافیہ مسجد ثقاف روضہ بیجاپور میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے، اور آپ کی کاوشوں سے وہاں الحمدللہ توحید کا ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ آپ تجوید کے اصول و قواعد سے متعلق گہری معلومات رکھتے ہیں۔ رب قدیر نے آپ کی آواز میں بلاں کی تاثیر ایک عجیب قسم کی حلاوت رکھی ہے۔ آپ ایک مؤثر وائس، خوش الہام قاری اور ایک کامیاب استاد ہیں۔ آپ کی سدردشی کے بعد بھی الحمدللہ سینکڑوں طلباء اور طالبات آپ کے علم اور صلاحیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں، امت کے لیے آپ کی ذات کو مزید نفع بخش بنا دے اور آپ کی جمیع خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کے ہمارے ایک مہمان خصوصی عالی جناب بابا نذر محمد خان صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ بابا خان صاحب ہمارے لیے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اثر و رسوخ، قوت و شوکت اور مال و دولت عطا کیا ہے، اس کو آپ نے سلفیت کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ گلبرگہ میں غازی پورہ میں صرف ایک ہی سلفی مسجد ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی بڑی ہی کمزور اور پوشیدہ حالت میں تھی۔ لیکن شاید آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے بابا خان صاحب نے توحید اور منہج سلف کو اپنے دل میں بسایا ہے، گلبرگہ کا حال یہ ہے کہ آج تقریباً وہاں الحمدللہ 23 سے زیادہ سلفی مساجد کا جال بچھا دیا ہے، اور وہ سب کی سب آپ کی نگرانی میں ہیں۔ آپ نے جمعیت کے ماتحت ایک بہت ہی مضبوط اور مستحکم بیت المال بھی قائم کیا ہے، جس کے ذریعے ہر قسم کے مستحق لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے کام کرنے کا انداز اور طریقہ بہت ہی نرالا ہے، جس میں جماعت اور جمعیت کے ہر ذمہ دار کے لیے ایک سبق ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر کے امیر اور صوبہ کرناٹکا اور گوا کے نائب امیر جیسے حساس اور ذمہ داریوں والے مناسب بھی آپ کی ذات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارا یہ حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں اور آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو مزید فائدہ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کے ہمارے ایک اور مہمان خصوصی جناب مختار عرب صاحب ہیں۔ آپ شہر انڈی کے رہنے والے ہیں۔ پیشے کی حیثیت سے آپ ایک کامیاب تاجر ہیں، دینی اور خیری کام کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور حق المقدور خود اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ منہج سلف سے کافی محبت رکھتے ہیں۔
آپ ضلع جمعیت حدادیت بیجاپور کے حالیہ امیر ہیں. آپ کے دور امارت میں جہاں بہت سارے خیری کام ہوئے وہی خطبات علماء بیجاپور، طریق حج اور عمرہ کی تباعت یادگار چیزیں ہیں. اسی طرح آپ ہی کی نگرانی میں اور اشراف میں دروس حدیث علماء بیجاپور کے نام سے ایک ضخیم کتاب تیار کی جا چکی ہے جو بہت جلد چھپ کر منظر عام پر آ جائے گی انشاءاللہ. رب قدیر سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہر قسم کے وسائل مسخر فرما دے اور آپ کے ذریعے جماعت اور جمعیت کو فائدہ پہنچائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج کی اس اجلاس کی ایک اہم علمی شخصیت فضیلۃ الشیخ فیض اللہ صاحب محمدی مدنی حفظہ اللہ ہیں. آپ ضلع داونگیرہ کا ایک قریہ کنچور کے باشندے ہیں. جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے سند فراغت حاصل کی. پھر اس کے بعد دنیا کی معروف اور مشہور ترین سلفی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا آپ نے رخ کیا. وہاں آپ نے 4 سال کلیت الشریعہ میں تعلیم حاصل کی. جامعہ اسلامیہ سے فراغت کے بعد آپ نے فوراً کویت کا رخ کیا. سن 2005 سے لے کر سن 2019 تک تقریباً 14 سالوں تک آپ نے کویت کی. وزارت الاوقاف کے ماتحت ایک کامیاب اور ممتاز داعی کی حیثیت سے آپ نے خدمات انجام دی. اور اسی دوران آپ نے اپنا ادارہ مدرسہ امام البانی کی بنیاد رکھی. الحمدللہ آپ ایک مؤثر مقرر اور منجھے ہوئے خطیب ہیں. صحیح عقیدہ، توحید کی سربلندی اور سنت صحیحہ کی نشر و اشاعت آپ کی زندگی کا عین مقصد ہے. اور اس سلسلے میں آپ پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ باطل عقائد اور بدعت و خرافات کا پوسٹ مارٹم بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو غلط عقائد سے توبہ کی توفیق بھی دی ہے. آپ کی تقاریر، خطبات جمعہ اور ہفتہ واری دروس کے بے شمار پروگرام یوٹیوب میں موجود ہیں. اور مدرسہ عمرہ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس ادارے کے نائب صدر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ کے اداروں کو مزید ارتقاء اور ترقیوں سے نوازے، نظر بس سے محفوظ رکھے اور آپ کی جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے. امین یا رب العالمین. حضرات، آج کی اس اجلاس کے ہمارے ایک اور مقرر ہمارے فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالجبار صاحب عمری حفظہ اللہ ہیں. آپ کی شخصیت بھی ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے کئی پروگراموں میں ہم نے آپ کو دیکھا اور سنا ہے. آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے فارغ ہیں. ضلع رائچور کا ایک قریہ بچھاؤ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ضلع جمعیت اہل حدیث بیجاپور کے سابق امیر ہیں. اسی طرح آپ کرناٹکا عربک امپلائیز کے صدر بھی ہیں. الحمدللہ عوام و خواص میں آپ کافی مقبولیت رکھتے ہیں. فی الوقت آپ القادر عربی کالج بیجاپور میں بحیثیت پرنسپل دینی، تدریسی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مزید اپنے دین کی خدمات لیتا رہے اور آپ کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر میں ایک اور مرتبہ صدر محترم، مہمانان خصوصی، علماء کرام، ضلع بیجاپور، گلبرگہ، باگلکوٹ، یادگیر اور رائچور وغیرہ کے مختلف بستیوں سے آنے والے سبھی شرکاء اجلاس کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہوئے رب حی و قیوم سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آمد کو باعث اجر و ثواب بنا دے، ان کے سفر کی مشقتوں کو ان کے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور اس اجلاس کو کامیاب، بامقصد اور نتیجہ خیز بنا دے. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار صاحب مومن بڑے گھر، مرحوم عبدالستار صاحب مومن بڑے گھر، انہوں نے مدرسے کے لیے 1000 روپے چندہ عنایت فرمایا ہے. اسی طریقے سے مرحوم جناب شبیر احمد صاحب عبدالستار صاحب مومن، انہوں نے ان کی طرف سے 1100 روپے مدرسے کے لیے چندہ یہاں پر دیے ہیں. جزاک اللہ خیر. حضرات، اب ہمارے مہمان علماء کرام میں سے فضیلت الشیخ مولانا خاندانوں کی جو ہے تربیت کر سکے اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں ان کو استقامت دے اور ان سے دین کا کام دے. دوسرا اہم جو آج کا جو اجلاس جو رکھا گیا ہے، اس میں جو ہے ماشاء اللہ عمرہ بنت عبد الرحمن کا اور ایک شعبہ ہے جو شعبہ حفظ ہے، اور اس میں بھی ماشاء اللہ 17-18 بچے جو ہے یہاں سے 60 بچے فراغت حاصل کیے ہیں. میں ان کے حق میں بھی دعا دوں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے
पूरे दुनिया के अंदर दीन का काम कर सकें। और आज का जो ख़वातीन का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अभी आए दिन हालात देख रहे हैं आप, मुझे पर्दे के हालात, पर्दे के ताल्लुक से बोला जा रहा है। मैं समझता हूँ ये ख़वातीन अगर मीडिया के सामने ठहर के अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा। अब तक जितने भी ख़वातीन मीडिया के सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह समझाने की कोशिश किए हैं, मगर फिर भी जो है हमारे जो गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को समझाना है कि पर्दे की हकीकत क्या है, तो वो ऐसे तालिबात जो है इंशाअल्लाह आने वाले नस्लों को समझा सकेंगे पर्दा कितना ज़रूरी है। तो मैं आखिर में तमाम यहाँ के हमरा बिनते अब्दुर्रहमान के ज़िम्मेदारों को और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह के बारगाह में दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह मज़ीद काम दे सके। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मैं गुलबर्गा ज़िले का और यादगीर ज़िले का अमीर हूँ, बाबा नज़र मोहम्मद खान। ठीक है। मेरा कुरानी कायदा के नाम से